السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ایمنسٹی کی تجویز پر جو کہ حکومت کو لاکرز اور گھروں میں چھپائے گئے امریکی ڈالرز ظاہر کرنے پر دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، محتاط اندازے کے مطابق 2.5 سے لے کر 3 ارب ڈالرز عوام نے بینکوں کے لاکرز اور گھروں کی تجوریوں میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان ڈالرز کو روپے میں تبدیل کرنے پر کوئی سوال نہ کرے تو غیر ملکی کرنسی کی ایک بھاری رقم سے زرعِ مبادلہ کے ذخائر بڑھا سکتے ہیں۔ موجودہ حکومت، جس کو 2 ماہ سے بھی کم عرصہ ہوا ہے، اس کو معاشی بدحالی کا سامنا ہے، جس کی بڑی وجہ پاکستانی روپے کی ڈالر کے مقابلے میں گرتی ہوئی قدر اور تیزی سے کم ہونے والے زرعِ مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی چیمبرز آف کامرس کی نمائندہ جماعت FPCCI نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ عوام کو ڈالرز تبدیل کرنے پر ان سے ذرائع کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ FPCCI کا کہنا ہے کہ عوام نے ڈالرز کی بڑی تعداد گھروں میں یا پھر اپنے بینک لاکرز میں چھپا رکھی ہے۔ FPCCI نے مزید تجویز دی ہے جو افراد بینکوں کے ذریعے ڈالرز مقامی کرنسی میں تبدیل کرواتے ہیں تو ان سے کسی قسم کا ٹیکس بھی وصول نہ کیا جائے۔ البتہ ایسے افراد جو ڈالرز کو اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں تو ان کو یہ ڈالرز 1 سال تک اپنے اکاؤنٹس میں رکھنے کا پابند کیا جائے۔ پاکستان کے زرعِ مبادلہ 2 سال سے بھی کم سطح پر آ گئے ہیں۔ 6 مئی 2022 کو ختم ہونے والے ہفتے کو پاکستان کے مجموعی زرعِ مبادلہ کم ہو کر 16.38 ارب ڈالرز کے رہ گئے ہیں۔ ملکی زرعِ مبادلہ کے ذخائر 27 اگست 2021 کو تاریخ کی بلند ترین سطح 27.23 ارب ڈالرز پر تھے۔ تب سے لے کر اب تک زرعِ مبادلہ کے ذخائر 10.85 ارب ڈالرز کم ہو چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں بھی تیزی سے کمی ہوئی ہے اور یہ اب 1.5 ماہ سے بھی کم امپورٹ کی ادائیگی کے رہ گئے ہیں۔ 6 مئی 2022 کو ختم ہونے والے ہفتے تک SBP کے ذخائر 9.84 ارب ڈالر کے رہ گئے تھے، جبکہ 1 ماہ کی امپورٹ کی ادائیگی 6.5 ارب ڈالرز ہے۔ دوسری جانب روپے کی قدر میں بے یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔ پاکستانی روپیہ اس وقت ڈالر کے مقابلے میں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے۔ 13 مئی 2022 کو ڈالر 192.53 پر انٹر بینک میں بند ہوا۔ گزشتہ 3 سال 8 ماہ میں روپے کی قدر میں تقریباً 50% سے زائد کی کمی ہو چکی ہے۔ فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر ملک محمد بوستان نے زرعِ مبادلہ کو بڑھایا اور روپے کی قدر میں استحکام لانے کے لیے اہم تجاویز حکومت کو دی ہیں۔ ملک بوستان نے بھی حکومت کو گھروں میں یا لاکرز میں رکھے ڈالرز کو ظاہر کرنے پر ایمنسٹی کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ملک بوستان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اس سلسلے میں کوئی ایمنسٹی دیتی ہے تو ایکسچینج کمپنیز حکومت کو 2.5 سے 3 ارب ڈالرز اس اسکیم کے تحت فراہم کر سکتے ہیں۔ FAP کے صدر کا مزید کہنا ہے کہ 1998 سے 2008 تک پروٹیکٹر آف اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت کئی ارب ڈالرز غیر ملکوں میں منتقل ہے اور اس طرح کئی ارب ڈالرز لوگوں کے گھروں یا لاکرز میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ ماضی میں ڈالرز کی لین دین پر اتنی سختی نہیں تھی، لیکن اب FATF کی وجہ سے نو یور کسٹمر اور کسٹمر ڈیو ڈیلیگیشن میں کئی تبدیلیوں کی وجہ سے بینکس ان ڈالرز کو تبدیل کرنے پر بھی بے تحاشا دستاویز طلب کرتی ہے، جو کہ لوگوں کو یہ دستاویز دینا پسند نہیں ہے۔ ملک بوستان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس وقت فوری طور پر 10 سے 12 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے، جس کے لیے حکومت کو ڈالرز کی تبدیلی پر ایمنسٹی دینے پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید خبروں کے لیے چینل PK ریونیو کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔